کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی اور بڑھ گئی تھی۔ ہاں، کچھ اور بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا۔ سالار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گھپ اندھیرے کھوکھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا؟ اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ امامہ؟ اس کے دل کی دھڑکن جسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھی؟ وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کے اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے ایک دم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی دائنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی سانسیں چلنے لگی تھیں۔ وہ وہی تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والے بیڈ سائڈ لیمپ کی روشنی چہرے پر پڑنے پر امامہ نے جلدی نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھک دیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی ادھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ سالار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیے۔ کسی اور کے لیے۔ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چند سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزر گئی تھی۔ اس نے سیدہ اماں کے صحن میں اس چہرے کو 9 سال بعد دیکھا تھا اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، اس کی بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس نے چند انچ دور رہ کر وہ اس پر جھکا، اسے مبہوت دیکھتا رہا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا۔ امامہ کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ مندی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بجائے نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ امامہ کی نیند ایک دم غائب ہوئی تھی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھنجھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپ کپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پانتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپیٹ پہ دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ شال رات کو صوفے پر رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ الارم اب بھی بج رہا تھا، مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے جیسے ایک دم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ ایک دم غائب ہوئی اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ امامہ سالار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔
کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم میں کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈ لیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل بھی وہی تھی، اور اس کے پاس ایک سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا، یہ سالار کا کام تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی، وہ سالار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی، اور سالار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا، اور جیسے ایک کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے، اور سالار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا۔ وہ اسے خود بھی تو جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لانچ میں آ گئی، اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ یقیناً فرقان کے گھر سے کھانا آیا تھا، اور وہ فرقان کے ساتھ کھا چکا تھا۔ اسے خواہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو وہ ضرور اسی کے ساتھ کرے گا۔ وہ جلد دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن وہ چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اذان ہونے لگی تھی، جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسی طرح سنک میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ مقفل تھا، لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھی۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی، مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ ناز برداری نہ سہی، خیال تو کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ ہی جھوٹ کہا ہوگا، ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ وہ رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، اور سالار کا ابھی بھی کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سر سے ہی جھٹک دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ناول؟ بہت جلد حاضر ہوں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن پر اپنے رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔